جتنے لائق احترام ہیں لوگ، میں سب کو مانتا ہوں میرے مصطفیٰ کے بعد، میں سب کو مانتا ہوں میرے مصطفیٰ کے بعد، اور شہادت حسین اصل میں مرگ یزید ہے، شہادت حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ ان کی نسبت کا تاج رکھتے ہیں، ان کی نسبت کا تاج رکھتے ہیں، ہر مرض کا علاج رکھتے ہیں۔ خوف کیا ہو ہمیں زمانے کے یزیدوں سے، ہم تو حسینی مزاج رکھتے ہیں، ہم تو حسینی مزاج رکھتے ہیں۔ جب بھی بات کرو روشنی کی بات کرو، جب بھی بات کرو روشنی کی بات کرو، جب بھی بات کرو خاندان علی کی بات کرو۔ پہلے مان لو تم حیدر کو اپنا مولا، پہلے مان لو تم حیدر کو اپنا مولا، پھر ہم سے دوستی کی بات کرو۔ خواجہ خواجگاہ ہند الولی غریب نواز نے فرمایا، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دی است حسین، دی پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ ایک مرتبہ بآواز بلند نبی اور آل نبی اور اصحاب نبی کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و ازواجہ و ذریاتہ و اہل بیتہ اجمعین۔ معزز و مکرم عالی جناب حضرت العلامہ مولانا محمد عبد الواحد قادری شطاری، امام و خطیب مسجد ہذا و صدر صاحب قبلہ و جمیع اراکین کمیٹی اور جمیع بزرگان ملت اور عزیز طلبہ، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں یہ موقع عطا فرمایا ہے کہ ہم آج الحمدللہ سرکار دو عالم علیہ الصلاۃ والسلام کے پیارے نواسے شہزادہ رسول سید شباب اہل الجنہ حضرت سیدنا امام عالی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ کرنے کے لیے ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ میں تو کہتا ہوں ہم یہاں جمع نہیں ہوئے بلکہ جمع کرائے گئے ہیں، اس لیے کہ یہ جو کام ہوتا ہے وہ ادھر کے بس کی بات ہے، ہمارے بس کی کیا بات ہے، ہمیں بس شروعات کرنی ہوتی ہے، سارے کام وہی کروا لیتے ہیں۔ تو ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ ہم زمین پر بیٹھ کر امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ ضرور کر رہے ہیں۔ ہمارا وجدان کہتا ہے کہ امام عالی مقام اپنے نانا جان کے ساتھ بیٹھ کر اس مجلس کو ملاحظہ بھی کر رہے ہیں، سماعت بھی کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نہ تمہاری صورتوں کو دیکھتا ہے نہ تمہارے کپڑوں کو دیکھتا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو تمہارے دلوں کی نیت کو دیکھتا ہے۔ جس کی جیسی نیت ہوگی ویسا اس کو پھل ملنے والا ہے۔ الحمدللہ تمام معاملات نیت پر دار و مدار ہیں، اور ہماری نیت یہ تھی کہ ہم رسول اللہ کو راضی کریں اور مولا حسین کو راضی کریں، اس کے علاوہ ہمارا کوئی مقصد نہیں ہے۔ معزز سامعین کرام، تمام خاندانوں میں سب سے افضل خاندان رسول اللہ کا خاندان، تمام امتوں میں سب سے افضل امت رسول اللہ کی امت، تمام کتابوں میں سب سے افضل کتاب رسول اللہ کی کتاب۔ ہم سب سے پہلے خاندان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ہستیوں کا تذکرہ فرماتے ہیں جن کا تذکرہ جا بجا آقا علیہ الصلاۃ والسلام صحابہ اکرام کے درمیان فرمایا کرتے تھے۔ سورہ بقرہ میں ایک آیت ہے جس کو آیت مباہلہ کہتے ہیں، میں اس کی تھوڑی سی تفصیل عرض کرتے ہوئے آگے چلتا ہوں۔ آقا دو جہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ سیدہ کائنات بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر گئے۔ گھر جا کر فرمایا کہ بیٹی فاطمہ، میں اپنے اندر تھوڑی سی کمزوری محسوس کر رہا ہوں۔ سیدہ کائنات بی بی فاطمہ نے فرمایا، بابا جان کیا بات ہے؟ آپ کے چہرے پر کبھی ایسی ہم نے جو ہے بے چینی نہیں دیکھی، آقا آئیں تشریف رکھیں۔ سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا نے اپنے پاس کی جو چادر تھی وہ چادر کو آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے اوپر اڑا دی۔
دیکھیے حدیث دو طرح کی ہے. ایک حدیث میں یہ آتا ہے خود آقا علیہ الصلوۃ والسلام چادر لے کر آئے. ایک حدیث میں یہ آتا ہے سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو چادر مبارک اڑا دی. معزز سامعین کرام، یہ وہی چادر ہے بروز حشر سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا اسی چادر کے صدقے میں اپنے بابا جان کی امت کو بخشوانے والی ہے. ارے یہ وہ چادر ہے، میں اس کی تفصیل کی طرف بعد میں آتا ہوں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام گھر میں ایک طرف بیٹھ گئے. سیدہ کائنات ارشاد فرماتی ہیں جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھ گئے کیا دیکھتی ہوں، دروازے کے اندر سے حضرت سیدنا امام حسن امام علی مقام اندر تشریف لاتے ہیں. آ کر فرماتے ہیں امی جان گھر کا ماحول بتا رہا ہے کہ نانا جان گھر میں موجود ہیں. آپ نے فرمایا بیٹا تمہیں کیسے پتا چلا؟ آپ فرماتے ہیں کہ امی جان مجھے نبوت مصطفیٰ کی خوشبو میسر ہو رہی ہے، آقا کی خوشبو سونگھ کر پتا چل رہا ہے نانا جان گھر میں موجود ہیں. امی جان فرماتی ہیں سیدہ کائنات ہاں بیٹا اس چادر میں بیٹھے ہوئے ہیں. حضرت امام علی مقام چادر میں جا کر بیٹھ گئے، آقا سے اجازت لی، حضور نے چادر میں لے لیا. آپ فرماتی ہیں ان کے بعد سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اندر تشریف لائے. انہوں نے بھی یہی جملہ فرمایا امی جان میں رسول اللہ کی خوشبو پاتا ہوں. آپ نے فرمایا ہاں بیٹا تیرا بھائی چادر میں آقا کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، تو بھی چلے جا. حضرت امام علی مقام بھی اندر گئے، چادر میں بیٹھ گئے، اجازت طلب کی، اجازت مل گئی. اب آپ فرماتے ہیں ان دونوں بچوں کے والد حیدر کرار فاتح خیبر اسد اللہ الغالب حضرت سیدنا مولا علی مشکل کشا اندر تشریف لائے. آپ فرماتی ہیں اے علی کیسے آنا ہوا؟ آپ فرماتے ہیں اے فاطمہ مجھے رسول اللہ کی خوشبو آ رہی ہے، ذرا بتلاؤ آقا کہاں ہے؟ آپ نے بھی ایڈریس دے دیا کہ یہاں پر رسول اللہ ہے. جب مولا علی اندر آ گئے سیدہ کائنات نے دروازے کو کنڈی لگا دیا. آپ بھی جانتی ہیں اب کوئی آنے والا ہے نہ کوئی باہر جانے والا ہے. آپ گئی آقا کے پاس، فرمایا یا رسول اللہ کیا مجھے بھی اس کے اندر آنے کی اجازت ہے؟ رسول اللہ نے اجازت دی اور اندر چادر میں لے کر دعا فرمائی کہ اللہم ہاؤلائی اہل بیتی وطہرہم تطہیرا. اے اللہ یہ علی، یہ حسن، یہ حسین، یہ سیدہ فاطمہ یہ میرے گھر والے ہیں، اے اللہ ان کو خوب پاک کر دے، اتنا پاک کر دے کہ پاکی ان پر ناز کرے. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرما دی. معزز سامعین کرام ہم چادر کو صرف چادر سمجھتے ہیں، یہ وہ چادر ہے. اس کی تفصیل امام شافعی کو بڑی اچھی بات سمجھ میں آ گئی. کون امام شافعی؟ مکہ کے امام ہے امام شافعی. آپ کو معلوم ہے چار امام ہیں، ایک امام اعظم ابو حنیفہ نعمان ابن ثابت، ایک ہے امام شافعی اور محمد بن ادریس ان کا نام ہے، ایک ہے امام مالک بن انس الاصبحی اور ایک ہے امام محمد بن احمد بن محمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ. یہ چاروں امام فقہ کے مشہور امام ہیں. الحمدللہ ہم اللہ کے فضل و کرم سے حنفی ہیں مگر چاروں اماموں کی عزت کرتے ہیں. اہل سنت کہتے ہی اسے ہے تقلید ایک کی کرو عزت سب کی کرو، ایک کے مرید ہو جاؤ سب کی عزت کرو. یہ ہمیں بتلایا گیا ہے. امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمت و رضوان ان کے بعد آئے امام شافعی. 150 ہجری میں امام شافعی پیدا ہوتے ہیں، 150 میں امام اعظم کا وصال ہوتا ہے. بلکہ یہاں تک لکھا گیا ہے امام اعظم جس دن انتقال ہوا اسی دن امام شافعی پیدا ہوئے. کون امام شافعی؟ امام شافعی کے اوپر ایک دادا ہے جن کا نام شافع ہے. شافع امام شافعی کے دادا کا نام ہے، اسی مناسبت سے آپ کو شافعی کہا جاتا ہے. اور یہ جو اوپر دادا ہیں یہ اوپر چل کر رسول اللہ کے خاندان سے ملتے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا شجرہ نسب کیا ہے؟ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف. ان کے عبد مناف کے ایک بیٹے تھے جن کا نام تھا شافع، انہی کے خاندان سے امام شافعی ہے. امام شافعی ارشاد فرماتے ہیں مجھے چادر کی بات بڑی اچھی پسند آئی. مکہ میں امام شافعی رہتے تھے، پیدا وہیں ہوئے، تعلیم وہیں حاصل فرمائی، مجتہد بھی وہیں بنے، امام بھی وہیں بنے. امام شافعی ارشاد فرماتے ہیں جب کبھی میں بیمار ہوتا ہوں نا، جب کبھی مجھے بیماری لاحق ہوتی ہے، میرے محلے میں مکہ مکرمہ میں ایک خاتون ہے جو سید زادی ہے جن کا نام ہے سیدہ نفیسہ رضی اللہ تعالی عنہا. جب کبھی مجھے بیماری لاحق ہوتی ہے میں سیدہ نفیسہ کے پاس جاتا ہوں، نسبت رسول اللہ کی بنیاد پر جاتا ہوں، جا کر کہتا ہوں اے سیدہ نفیسہ یہ شافعی بیمار ہو گیا ہے. آپ یہ نہیں کہتی کہ جائیں ڈاکٹر کے پاس، آپ یہ نہیں کہتی کہ جائیں طبیب کے پاس، بلکہ امام شافعی ہمیں عقیدہ دے رہے ہیں
کیا عقیدہ دے رہے ہیں؟ جب بھی بیماری مجھے لاحق ہوتی ہے میں جاتا ہوں سیدہ نفیسہ کے پاس، جا کر کہتا ہوں اما جان میں بیمار ہوں۔ آپ فرماتے ہیں جب کبھی بیمار ہوتا تو ایک پیالہ لے جاتا جس میں پانی ہوتا، سیدہ نفیسہ نہ کوئی دعا پڑھتی نہ کوئی وظیفہ پڑھتی، اپنے چادر کا کونا پانی میں ڈالتی، مجھے پلا دیتی، میں پی لیتا، شفا یاب ہو جاتا، میں پی لیتا، شفا یاب ہو جاتا۔ یہ بات چادر کی شافعی سے بہتر کون جان سکتا ہے؟ یہی امام شافعی ہے۔ لوگوں نے آپ سے کہا اے امام شافعی بڑی خاندان علی سے محبت کرتے ہو، بڑی محبت کی باتیں کرتے ہو، آپ کو کیوں اتنی محبت ہے؟ آپ نے کہا جناب جواب اب نہیں دیتا، جواب دیتا ہوں آئیں حج کے دنوں میں آئیں، وہاں تمہیں جواب دیتا ہوں۔ ارے صحن کعبہ میں سوال ہو رہا ہے، جواب دے دیں تو بات ختم ہو جائے۔ آپ نے کہا نہیں، سوال جیسا ہے جواب ویسے ہی ہونا چاہیے۔ یہ اہل بیت کی محبت کی بات کان میں نہیں بلکہ میدان میں ہونی چاہیے۔ امام شافعی فرماتے ہیں چلیں اب جاتے ہیں، جا کر جواب دیتے ہیں۔ حج کا موسم ہو گیا، عرفات کا دن گزار لیا، مزدلفہ ہو گیا۔ بہرحال حج کے دنوں میں پہاڑ پر چڑھے امام شافعی، احرام کی حالت میں ہیں، احرام کی حالت میں لبیک کہنا ہے، احرام کی حالت میں تمہیں تسبیح و تحلیل کرنی ہے، مگر شافعی عقیدہ دیتے ہیں آپ چلے گئے پہاڑ پر، جا کر لوگوں کو جمع کر کے کہا اے لوگوں مجھے اہل بیت کی محبت کی وجہ سے شیعہ کہتے ہو، سنو اگر اہل بیت کی محبت کرنا شیعت ہے، مکے میں مجھ سے بڑا کوئی رافضی نہیں، کوئی شیعہ نہیں۔ یہ شافعی اپنے آپ کو سب سے بڑا شیعہ کہتا ہے، اس معنی میں اگر اہل بیت سے محبت کرنا ہی شیعت کی علامت ہے۔ یہ عقیدہ دے گئے ہمارے ائمہ کرام۔ معزز سامعین کرام، یہاں ہم بات کو روک دیتے ہیں، پھر چادر کی طرف جاتے ہیں۔ پتہ چلا یہ کون سی چادر ہے؟ یہ چادر کی کرامت زہرا نے یا نہیں بتلائی، امت کے نانا کی امت کے لیے اٹھا کر محشر کے میدان میں رکھ دی ہے۔ حضرت سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا ارشاد فرماتی ہے، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے بیٹی فاطمہ 4 مصیبتیں اسلام پر آن پڑی ہیں۔ کو کیا مصیبتیں ہیں آقا؟ آپ فرماتے ہیں بیٹی نجران کے عیسائیوں نے مجھ سے کہا ہے کہ میں اللہ کا رسول نہیں ہوں۔ اے فاطمہ سنو، لوگوں نے کہا ہے کہ قرآن اللہ کی کتاب نہیں ہے، لوگوں نے یہ بھی کہا کہ اسلام سچا دین نہیں ہے، اس طریقے کی جو ہے الزامات لگا رہے ہیں، اور کہا عیسیٰ ابن مریم جو مریم کے بیٹے ہیں، یہ عیسائی کہتے ہیں وہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ 4 مصیبتیں آ گئیں یا رسول اللہ، 4 مصیبتیں وہاں آئیں، آپ ان 4 کے پاس آ کر ہمیں کیا پیغام دے رہے ہیں؟ حضور نے کنایتاً جواب دیا یقیناً مصیبتیں 4 ہیں، ان 4 کا حل بھی ان 4 کے پاس موجود ہے، 4 مصیبتوں کا حل ان 4 کے پاس موجود ہے۔ آقا نے فرمایا کل چلتے ہیں، جا کر میں نے مباہلے کا چیلنج کیا ہے۔ مباہلہ کہتے ہیں جس کا مقام مناظرے سے بڑا ہوتا ہے، مناظرہ کہتے ہیں ڈیبیٹ کو، وہ نیوز چینل پر بیٹھ کر آپس میں گفتگو کرتے ہیں، اس کا ماں حاصل کچھ نہیں ہوتا، بحث پہ بحث ہوتی ہے۔ اور اللہ کے حبیب علیہ السلام بھی 40 دن بلکہ روایتوں میں آتا ہے کچھ دن سے زائد حضور علیہ السلام ان سے مناظرہ کر رہے تھے، جواب پر جواب دے رہے تھے۔ عیسائی کہتا مریم کے بیٹے عیسیٰ نہیں ہے، وہ اللہ کے بیٹے ہیں، اس لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے والد نہیں ہے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا اچھا پھر آدم علیہ السلام